دیکھنا ہے، میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے، جو قومیں غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے۔ میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے، کیونکہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈنمارک کی اور پاکستان کی۔ میں پہلے بھی دے چکا ہوں، آج بھی دینا چاہتا ہوں۔ ڈنمارک دنیا کے اندر 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے۔ پاکستان 140 ملکوں میں سے 129 نمبر پہ، ہم 129 پہ ہیں۔ اور ڈنمارک کی جو اوسط آمدنی ہے وہ $66,600 ہے، $66,600 ہے، اور پاکستان کی اوسط آمدنی ڈنمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود $1,600 ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں جانے کے لیے، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ان ملکوں میں پہنچیں، وہ خوشحال ہیں۔ خوشحالی آتی ہے قانون کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ۔ اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں، ہمیں کیوں خوشیاں بنانی چاہیے اس کی؟ کیونکہ آئین کیا کہتا تھا؟ ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسڈ ہے۔ آئین تھا 1973 کا، 73 کا، جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر، جو پاکستان کا آئین ہے۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے۔ یہ آئین واضح ہے اس چیز پر۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ، 2 صوبائی گورنمنٹس پنجاب اور پختونخوا کی ہم نے ڈیزالو کر دی۔ ہم نے وکیلوں سے پوچھا، سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن کے آگے۔ ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دی۔ مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی، یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی۔ تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کر دی؟ انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے۔ ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی۔ میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے، میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے، میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں، اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالفین کو کیئر ٹیکر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ جو پنجاب کا سی ایم ہے، اس کی چینل دیکھ لیں، یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا ہے اور دشمنی تک اترا ہوا ہے، پروپیگنڈا کرتا رہا۔ اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا، اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال 25 میں ہمارے پہ تشدد کیا تھا ان کو سب کو اوپر بٹھا دیا۔ اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوریت کے اندر کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو جو ہمارے پہ کیا۔ ابھی بھی 3100 ہمارے کارکن جیلوں کے اندر۔ بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی۔ ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے، لوگ کئی ملک سے باہر چلے گئے، اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہو گیا، ہمیں کہیں ٹی وی پہ دکھانے نہیں دیتے، کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس، ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اغوا کیا گیا۔ لیکن ہم نے پھر بھی، میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے اوپر اعتماد رکھیں۔ اور عدالتوں نے جب ڈویژنز بھی کی گئی، اور یہ ڈویژنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی تاریخ ہے، انہوں نے کبھی بھی آزاد عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا۔ ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں، جو ان کو مشکل جگہ سے بچاتی ہیں، ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں۔ لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنے جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں، جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں، ان کی فیملیز پہ۔ انہوں نے سیاستدانوں سے بھی یہ کیا ہے، جہازوں سے تصویریں ننگی پھینکی ہیں مخالفین کی، انہوں نے ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر، انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے۔ تو ان کی تو تاریخ ہے یہ۔
تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا، مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے، بینچ کو ڈیوائڈ کریں گے. لیکن اس کے باوجود سارے جو 5 کے 5 ججز جب تھے، جب بینچ 5 کا تھا، سب نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی کی جیت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ہم روڈ میپ جو ہمارا آگے ہے، اس کے اندر اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، روڈ میپ تو اب الیکشنز کا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح کی ہم نے سنا ہے کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے. یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم مانتے نہیں ہیں، اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ، ان کے سربراہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کبھی بھی ایک طرف ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں جی ہم اداروں کے خلاف ہیں، ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، جیلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو ادارے کے خلاف ہے. لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر، گورنمنٹ کی ٹیلی ویژن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے. یعنی یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے. اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے، جو حقیقی آزادی ہے، وہ کس نے ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے؟ وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں آزاد کرنا ہے. ایک قوم تب آزاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی، اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے. انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہوتے ہیں، جس کو لیول پلئنگ فیلڈ کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج 140 ملکوں میں انصاف کے اوپر، انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر 129 ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقتور قانون سے اوپر ہے. وہ چوری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کو NRO مل جاتا ہے. صرف چھوٹے چور جیلوں میں ہیں. طاقتور کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لا سکا. قبضہ گروپ، میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے، آدمی کوئی نہیں گھر میں، لیکن قانون اس کی حفاظت کرے گا. کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کی. لیکن یہاں پورے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے. وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں لوگوں کو، اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپرٹیز پہ. لیکن کیونکہ وہ طاقتور ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے، انصاف کی جدوجہد، یہ جو قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد پوری قوم کو کرنا چاہیے. یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے، یہ کسی پارٹی کی جیت